السلام علیکم ویورز، میں امجد محمود امجد ہوں اور آپ دا ڈیولپینز یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم حاضر ہوئے محترم سیف الاسلام صاحب کے پاس، جو کہ یاردِ ملی پاکستان بورڈ آف ٹرسٹیز کے ممبر ہیں۔ آئیے ہم سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ہم بہت شکر گزار ہیں آپ نے دا ڈیولپینز کے لیے ٹائم دیا۔ ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ٹائم نکال کے ہمیں انٹرویو دینے کا موقع دیا۔ ہم آپ سے آپ کی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ آپ کے ذاتی تعارف سے کریں گے، تو آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کس طرح سے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آئے اور کہاں کہاں اب تک آپ نے کام کیا ہے۔ میرا نام سیف الاسلام خان ہے۔ ایجوکیشن کے لیے، ہائر ایجوکیشن کے لیے میں ٹرکی چلا گیا تھا، وہاں سے میں نے گریجویشن اور ماسٹر کیا، پھر ایم فل مجھے جرمنی سے کرنے کا موقع ملا، اور کچھ عرصہ ٹرکی میں جاب کرنے کے بعد میں 2008 میں پاکستان شفٹ ہو گیا۔ ڈیولپنگ سیکٹر کی طرف آنا شاید ایک اتفاق تھا، لیکن آنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ زندگی کا ایک بڑا حصہ بن چکا ہے۔ 2005 کا زلزلہ تھا کشمیر میں، جب آیا تھا بڑے کشمیر اور یہ ایبٹ آباد بیلٹ پہ جب بہت بڑا ایک زلزلہ آیا، تو اس وقت میں چونکہ ٹرکی میں ہی رہائش پذیر تھا، ہمارے کچھ ساتھی چیریٹی کی امداد لے کے وہ پاکستان آئے، تو ان کے ساتھ آنا ہوا، اور وہ شاید پہلا میرا ایک حصہ تھا جو چیریٹی میں نے ان کے ساتھ ڈالا، اور ان کے ساتھ چند دن پاکستان میں زلزلے کے مقام پہ ہم نے خدمت کرنے کی کوشش کی۔ پھر میں واپس ٹرکی چلا گیا، وہاں روٹین کی لائف چلتی رہی، اور 2008 میں جب میں شفٹ ہوا ادھر پاکستان، یاردِ ملی نے جب 2005 میں کام شروع کیا اور پھر 2008 میں جب ریگولر کام شروع کیا، تو ہم اس کا پارٹ بن گئے، اور وہ دن اور آج کا دن یاردِ ملی کی ایکٹیویٹیز میں ہم جتنا بھی ممکن ہو سکے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی سر، بہت بہت شکریہ۔ آپ کے انٹرو کے بعد ہم جاننا چاہیں گے کہ یاردِ ملی کا کیا مطلب ہے، چونکہ یہ ٹرکش ورڈ ہے، اور اس کا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کا اردو میں کیا مطلب ہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیں کہ پاکستان میں جو یاردِ ملی ہے وہ اس وقت کیا کیا پروجیکٹس کر رہی ہے، کہاں کہاں اس کی آؤٹ ریچ ہے۔ یاردِ ملی جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ایک چونکہ ٹرکش ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے، یاردم کا مطلب ہوتا ہے ہیلپ، اور ہینڈ کا مطلب ہوتا ہے، ایلی کا مطلب ہوتا ہے ہینڈ، یعنی ہیلپنگ ہینڈ۔ پاکستان میں بھی ہیلپنگ ہینڈ کے نام سے ایک آرگنائزیشن موجود ہے۔ یہ پاکستان میں جو اس کی رجسٹریشن ہے وہ ہیلپنگ ہینڈ کے نام سے نہیں ہے، البتہ ٹرکش نام سے ہی ہے، یاردِ ملی پاکستان۔ یاردِ ملی پاکستان بیسیکلی اس وقت دنیا میں مختلف حصوں میں کام کر رہی ہے، ٹرکی ہیڈ آفس سے یہ آپریٹ ہو رہا ہے، اور یاردِ ملی پاکستان کا چیپٹر جو ہے وہ پچھلے 5-6 سال سے ایکٹیو ہے، اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں ایمرجنسی ریلیف کے ساتھ ساتھ مختلف پروجیکٹس پہ یہ کام کر رہا ہے۔ اس کا سٹرکچر جو ہے وہ ایک پروفیشنل سٹرکچر ڈیولپ ہو چکا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کے اداروں میں رجسٹرڈ ہے، سالانہ طور پہ ادھر رپورٹس وغیرہ جمع ہوتی ہیں ہماری، تو الحمدللہ یہ ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے جو کہ اس وقت پاکستان کے مختلف حصوں میں کام کر رہا ہے، مختلف موضوعات پہ مختلف ایریا آف ورکنگ میں ہم اس وقت کام کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے تو کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایمرجنسی میں اپنا فعال رول پلے کرے۔ وہ الحمدللہ جہاں کہیں بھی ایمرجنسی آتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ایمرجنسی سچویشن سے بچائے رکھے، لیکن چونکہ یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے، تو جہاں کہیں بھی ایمرجنسیز آتی ہے اس میں حسب طاقت ہماری اور ہماری ٹیم کی کوشش ہوتی ہے کہ اس میں جا کے لوگوں کی خدمت کر کے اپنے مقصد کو پورا کیا جا سکے۔ البتہ اس کے علاوہ ایمرجنسیز کے علاوہ ہمارے پورے سال مختلف پروجیکٹس چلتے رہتے ہیں۔ ویسے تو مختلف پروجیکٹس کا ذکر شاید ڈیٹیل سے کرنا پاسبل نہیں ہوگا، لیکن یہاں پہ میں 1-2 پروجیکٹس کا ذکر کرنا ضرور چاہوں گا، اور آپ کے چینل کے توسل سے لوگوں کو اس پروجیکٹ کے بارے میں تھوڑا سا اویئر کرنا چاہوں گا۔ اس میں سے ایک جو پروجیکٹ ہے وہ ہے بردرہڈ پروجیکٹ، جس کو اردو میں بھائی چارہ پروجیکٹ کہا جا سکتا ہے۔ اس کی مین تھیم جو ہے وہ مہاجر اور انصار کے کنسیپٹ سے لی گئی ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
مدینہ تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک انصار بھائی کو ایک مہاجر بھائی کے ساتھ ملا کے مہاجر بھائیوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک فیصلہ کیا تھا، جس میں انصار بھائیوں نے مہاجر بھائیوں کی ضرورت کو پورا کیا تھا۔ ہم بھی اسی تھیم پہ ہی اس پروجیکٹ کو لے کے چلے ہیں۔ ہم ٹرکی اور یورپ سے جو فیملیز ہوتی ہیں جو کہ ڈونیشن دینے والی فیملیز ہیں، ہم ان کو انصار کنسیڈر کرتے ہیں، اور پاکستان سے جو فیملیز نیڈی ہوتی ہیں ہم ان کو مہاجر کنسیڈر کرتے ہیں۔ اور یہ صرف اور صرف کسی حد تک مالی امداد کرنے کا نام نہیں ہے، یعنی الحمدللہ ہمارے پاس ایسی فیملیز موجود ہیں جو کہ 2 طرفہ خط و کتابت کا سلسلہ شروع کر چکی ہیں اور اپنی خوشی غم میں ایک دوسرے کو شریک کر رہی ہوتی ہیں۔ ٹرکی والی فیملی ادھر لکھ رہی ہوتی ہے، یا یورپ میں موجود کوئی فیملی پاکستان میں جو انہوں نے جن کو آن کیا ہوتا ہے وہ فیملی کے ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایون خوشی میں دعوت دی جاتی ہے، حتیٰ کہ ہمارے پاس ایسی بھی ایک ایگزامپلز کئی موجود ہیں جس میں ادھر کی فیملی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی سیریس بیماری کا شکار ہو گیا، تو یہاں کی فیملی جب ان کو خط لکھتی ہے تو وہ ان کے لیے بیماری کے لیے علاج معالجے کے لیے ان کو حسب طاقت مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ایک جسٹ فائنینشیل ایڈ کرنے کا یا فائنینشیل مدد دینے کا پروجیکٹ نہیں ہے، یہ مسلم امہ میں بھائی چارے کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور مختلف جغرافیہ کے بھائی چارے، یعنی مطلب آپ یہ کہیں کہ 5000 10,000 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ایک بھائی جو کہ آپ کو بھائی کنسیڈر کر رہا ہوتا ہے، بہن کنسیڈر کر رہا ہوتا ہے، تو اس پروجیکٹ کی سب سے خوبصورت بات تو یہ ہے۔ دوسری میں ایک چیز یہاں ذکر کرنا چاہوں گا، ایک واقعہ میری زندگی میں گزرا تھا، وہ بھی اسی بردرہڈ پروجیکٹ کے سلسلے میں۔ ہمارے پاس ایک فیملی تھی جو کہ کشمیر کے علاقے میں ہی تھی، تو عید کے دن تھے، ہمیں ان کی کچھ امانت پہنچی، تو چونکہ ہمارے پاس ان کی ساری فیملی کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے، بچوں کا بڑوں کا، تو ہم نے ان کے لیے خریداری کی، اور ان کے لیے وہ عید سے تقریباً مجھے یاد پڑتا ہے رمضان تھا 3 یا 4 دن پہلے ہم ان تک پہنچ پائے۔ علاقہ بھی کشمیر کا تھوڑا کٹن تھا، کافی ہمیں واک کرنی پڑی، تو ہم جب وہاں گئے تو میں وہ دن بالکل نہیں بھولتا کہ جب ہم نے وہ چیزیں ان کو دیں، بیوہ ایک خاتون تھی، 3 یا 4 ان کے یتیم بچے تھے، والد صاحب فوت ہو گئے تھے ان کے، تو ان کو جب ہم نے چیزیں پکڑائیں تو اس عورت کے آنکھوں میں نے آنسو دیکھے، اور انہوں نے یہ کہا، مجھے آج بھی ان کے الفاظ نہیں بھولتے، انہوں نے یہ کہا کہ میں رات کو بیٹھ کے یہ دعا کر رہی تھی کہ عید آنے والی ہے اور میرے بچوں کے پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، تو یا اللہ میری مدد کر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سنی، اور 5000 کلومیٹر دور سے ایک فیملی جو کہ ان کا بھائی بنا ہوا تھا، انہوں نے ایک امداد ہمیں بھجوائی اور ہم نے ان تک پہنچائی۔ تو یہ واقعہ سنانے کا بھی مقصد یہ ہے کہ یہ ایک تھیم ہے جو کہ بہت زیادہ ہمیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ صرف بین الاقوامی طور پہ ہونا ضروری نہیں ہے، ہم شہروں کے درمیان کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے تو ہم اپنے پڑوس میں سے ایک ضرورت مند فیملی کو اپنی فیملی کنسیڈر کر کے ان کو ریگولر ہیلپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو اہم پروجیکٹ ہمارا چل رہا ہے وہ ہے، چونکہ اس چیز پہ آپ کو پتہ ہے سوشل سیکٹر میں اور چیریٹی سیکٹر میں بہت بحث ہوتی ہے کہ کسی قسم کی امداد انسان کو مفلوج کر دیتی ہے، کنٹینیو ایک امداد مفلوج کر دیتی ہے، تو اس کے الٹرنیٹیو جو فیملیز کچھ کر سکتی ہیں، جن میں کوئی جوان موجود ہوتا ہے یا کوئی بیٹی بڑی موجود ہوتی ہے، تو ہم ان کو مختلف قسم کے مائکرو فائنانس کے انڈر ایک روزگار سٹارٹ کر کے دے رہے ہیں۔ پچھلے سال بھی ہم نے تقریباً 50 کے قریب جوانوں کو رکشے دیے، 40 کے قریب شاپس بنا کے دی، مختلف شاپس تھیں، تو اس سال بھی انشاءاللہ ہمارا تقریباً 200 فیملیز کا مائکرو فائنانس کا پروجیکٹ امپلیمنٹ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کی بیسک تیاریاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں، فیملی سلیکشنز ہو چکی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان فیملی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، اور ان کو جو قرض دیا جاتا ہے یا ان کو جو فائنینشلی امداد دی جاتی ہے وہ قرض حسنہ کی صورت میں ہوتی ہے، قطعاً اور قطعاً کسی قسم کا ایڈیشنل معاوضہ ان سے طلب نہیں کیا جاتا۔ یہ 2 پروجیکٹس میں ہم فوکس ہیں، البتہ اور بھی کئی پروجیکٹس ہیں، واٹر ویل پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں اراؤنڈ دا کنٹری، سیزنل پروجیکٹ، قربانی میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں۔ البتہ یہ 2 پروجیکٹس ہیں جس پہ ہم بہت زیادہ فوکس ہیں، اور یاردم علی کا یہ کام جو ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا، اس وقت تقریباً 30 کے قریب ممالک ہیں جس میں یہ کام ریگولر ہو رہا ہے، اور الحمدللہ ایک بڑا نیٹ ورک ڈیولپ ہو چکا ہے جس میں
مختلف فیملیز ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں اور خط و خطابت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی ڈیٹیل سے یاردم علی کی ایکٹیویٹیز کے پروجیکٹس کے حوالے سے بات کی ہے۔ تو آپ ناظرین کو اور پاکستان کے عوام کو کوئی پیغام، کوئی میسیج دینا چاہیں تو آپ بات کر سکتے ہیں۔ ضرور دیکھیں، انفارچونیٹلی پاکستان میں اس وقت ایسے حالات ہیں جس میں واقعی لوگوں کو ایک دوسرے کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ جس طرح کہ حدیث شریف بھی ہے کہ مسکرانا جو ہے وہ ایک صدقہ ہے، مسکرانا بھی شاید چیریٹی کا ایک پارٹ ہے۔ اچھا، ہم تھوڑا سا اس کو میں آپ سے ٹائم لیتے ہوئے تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ بدقسمتی سے جب چیریٹی کا نام لیا جاتا ہے یا ڈونیشن کا نام لیا جاتا ہے، یہ چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ورڈز ہیں، چیریٹی اور ڈونیشن، تو جب ڈونیشن کا نام لیا جاتا ہے تو ہم غیر اختیاری طور پہ اپنی جیبوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ یار یہ بندہ تو کچھ مانگنے آیا ہوا ہے۔ اور جب ہم چیریٹی کا نام سنتے ہیں انفارچونیٹلی تو ڈائریکٹ ایک چیز کانوں کو سننے کو ملتی ہے کہ یار چیریٹی کا مطلب ہی کرپشن ہے، چیریٹی کا مطلب ہی یعنی لگژری لائف کو انجوائے کرنا ہے۔ تو ہمیں اصل میں یاردم علی بھی اس چیز کو لے کے آگے بڑھی ہے، ہمیں یہ کنسیپٹ ختم کرنے ہوں گے، چونکہ جب تک یہ کنسیپٹ ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک کوئی بھی باشعور شخص اس کام کی طرف نہیں آئے گا۔ اور بدقسمتی سے پاکستان کے حالات جو ہیں، جو حالات بن چکے ہیں، اس میں شاید حکومت کی بھی دسترس نہیں ہوتی بعض مسائل کو حل کرنے میں، تو اس میں ہم جیسی آرگنائزیشنز کا وہ ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ اپنے سراؤنڈنگ کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں اور ان تک کسی طریقے سے پرابلمز کی سلوشن ڈیولپ کرنے کی، پرابلم کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اچھا، جب ہم ڈونیشن کی بات کرتے ہیں، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ڈونیشن سن کے گھبرا جاتے ہیں لوگ کہ آیا یہ اب ہم سے کچھ مانگیں گے کہ نہیں، تو ہمیں ایک تو ڈونیشن کے ورڈ کو ذرا تھوڑا سا بڑا کلیئر ایکسپلین کرنا پڑے گا سوسائٹی میں کہ ڈونیشن کا مطلب قطعاً کسی سے کچھ پیسے مانگنا نہیں ہے۔ ڈونیشن تو ایک مسکرا کے بھی انسان ڈونیشن دے سکتا ہے، آپ ایک اچھی مسکراہٹ کے ساتھ کسی کے ساتھ وہ خوشی شریک کر سکتے ہیں، آپ اپنے گھر کا پکایا ہوئے کھانے میں تھوڑا سا زیادہ پانی ڈال کے پڑوسیوں کو بھجوا کے آپ ایک ڈونیشن کا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر اس چیز میں ایک ڈونیشن دینی ہے، چاہے وہ فائنینشیل ہو چاہے وہ فزیکل ہو۔ مجھے ایک واقعہ نہیں بھولتا، جب میں جرمنی میں اسٹوڈنٹ تھا تو ہمارے ایک بزنس مین تھے وہاں پہ، ٹرکش بزنس مین تھے، تو میں ان سے ملنے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ چونکہ جرمنی میں مساجد الاؤڈ نہیں ہے، اب تو خیر ہیں 2-4 مساجد، لیکن 2000 میں ایک ہی مسجد تھی اس وقت جرمنی میں، تو لوگوں نے فلیٹس میں مسجدیں بنائی ہوئی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ، میں نام بھی لینا چاہوں گا، علی صاحب ایک وہ مٹی کا، جس میں مٹی اور ریت اور وہ سیمنٹ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں نا، وہ سر پہ رکھا ہوا اور وہ کام کر رہے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، حالانکہ خود بہت بڑے بزنس مین تھے ماشاءاللہ، ان کا بہت اچھا سیٹ اپ تھا۔ تو اس وقت ہماری عمر بھی کچھ ایسی تھی کہ کچھ چیزیں سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی ہم میں، تو میں انتظار کرنے لگا ان کا۔ جب وہ فارغ ہوئے تو میرے پاس آئے، تو بیٹھے چائے شائے پی، تو میں نے ان کو سوال کیا، میں نے کہا علی صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے، تو آپ اگر بجائے خود کام کرنے کے آپ اپنا یہ ٹائم اگر بزنس کی ایکٹیویٹی میں لگا لیں تو پھر زیادہ انکم ہو سکتی ہے، اور آپ اس کے 1 نہیں 2 نہیں 4 لیبر رکھ سکتے ہیں، تو آپ خود کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بڑا حیرت انگیز جواب دیا، اور وہ میں آج تک نہیں بھولتا ان کی اس بات کو۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا وہ جو آپ جن پیسوں کی بات کر رہے ہیں وہ پیسوں کی زکوٰۃ ہے، اور جو میں یہ کر رہا ہوں وہ میں جسم کی زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کی زکوٰۃ ہم نے نکالنی ہے، اس کی ڈونیشن ہم نے نکالنی ہے، چاہے وہ فائنینس ہو، چاہے وہ جسمانی صلاحیت ہو، چاہے وہ نالج ہو۔ ہمیں وہ انفارمیشن دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، ان میں ان کو حصہ دینا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ بھی برکتیں ہوں اور ان کے بھی مسائل حل ہوں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک دوسری چیز یہ کہ چیریٹی کے کنسیپٹ کو ہم نے پاکستان میں اس طرح چینج کرنا چاہیے، اس کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے کہ لوگوں کا کانفیڈنس بڑھے۔ دیکھیں یورپ میں یا ٹرکی میں اگر کوئی چیریٹی کا ایک پارٹ ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے باعث فخر ہوتا ہے کہ میں اس چیریٹی کا پارٹ ہوں۔
بدقسمتی سے پاکستان میں اس کے برعکس ہوتا ہے. اگر کوئی چیریٹی کا پارٹ ہوتا ہے تو وہ شاید ڈر کے بتا رہا ہوتا ہے کہ یار میں ان کو بتاؤں نہ بتاؤں کہ میں اس چیریٹی کے ساتھ منسلک ہوں. تو ہمیں اس کنسیپٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. آف کورس یہ 2-4-6 دن میں چینج ہونے والی چیز نہیں ہے. ہم اپنے حصے کی محنت کریں گے اور کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے محنت اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو ایک دن ضرور آئے گا کہ لوگ ہمارے معاشرے میں بھی اس کو باعث فخر سمجھیں گے اور باعث مسرت سمجھیں گے کہ وہ ایک چیریٹی کا حصہ ہیں. تو آپ کے چینل کے توسل سے سب ساتھیوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ساتھی ہیں جس بھی پلیٹ فارم پہ موجود ہیں، لازمی نہیں ہے یاردم اہل پاکستان کے پلیٹ فارم پہ ہوں، جس بھی پلیٹ فارم پہ موجود ہیں یا ایون انڈیویجول کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ معاشرے میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. اگر کسی کو کسی پلیٹ فارم کی تلاش ہے تو یاردم اہل پاکستان سب پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کے لیے کھلا ہوا ہے. آئیں، ہاتھ میں ہاتھ دیں اور ہم مل کے اس معاشرے کے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں جس سے کل ہم سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. تو میں آپ کے چینل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کے تسلسل سے، آپ کے توسل سے یہ میسج کنوے کرنے کا موقع ملا، تو آپ نے ٹائم نکالا، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. شکریہ آپ کا. ناظرین، جیسا کہ سیف الاسلام صاحب نے کہا کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کی امیج بلڈنگ کی اور اس کی پروموشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو ہمارے چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ہونے والے کام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اس کا جو پازیٹیو اور جو اچھا امیج ہے اس کو بلڈ کریں. تو آپ سب اس چینل کو پروموٹ کیجئے، اپنی کمنٹس باکس میں اپنی رائے دیجئے، اور یاردم اہل کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے آپ ان کی ڈیٹیل سے سارے کام کو دیکھیے. اور جیسا کہ سیف الاسلام صاحب نے کہا کہ ان کے دروازے آپ سب کے لیے کھلے ہیں. کوئی بھی تجویز ہو، کوئی بھی بات آپ نے کرنی ہو، آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم ان کا ای میل اور دیگر کانٹیکٹس بھی اس اسکرین کے اوپر شیئر کر رہے ہیں. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا. بہت جلد ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ یا کسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک آپ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.